بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہر سال آپ جانتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے کہ بجٹ آتا ہے، اور بجٹ آنے سے پہلے اور اس کے بعد ایک بڑا شور برپا ہوتا ہے، بڑا لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر جو ہماری معاشرہ ہے، جو ہمارے اکثر لوگ ہیں، وہ بجٹس کے اندر جو نمبرز ہیں اور نمبرز کا جو گورکھ دھندا ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں نے سوچا اس حوالے سے تھوڑا سا جو اویئرنیس ہے وہ کریٹ کی جائے۔ میں ڈیفینیٹلی کوئی بہت بڑا ہمارے معاشیات تو نہیں ہوں، لیکن اکنامکس میں نے بیچلر لیول تک پڑھی ہوئی ہے۔ مقصد اس ویڈیو کا کسی قسم کی کوئی سیاسی بحث چھیڑنا نہیں ہے، صرف ایک ایسا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس سے آپ سمجھ سکیں کہ بجٹ دراصل ہوتا کیا ہے، اور بجٹ کے جو اشاریے ہیں ان کا کیا تعلق ہے عوام کی فلاح اور ان کی بہبود اور ان کی ویلفیئر اور ملک کی ترقی کے ساتھ۔ حال ہی میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ غالباً 7,25,000 ارب روپیز کا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کے سائز میں 11% جو ہے وہ پچھلے سال کے بجٹ سے میں اضافہ ہوا ہے۔ جو اس میں فنڈز کی دستیابی ہے مختلف حوالے سے، ظاہر ہے جب بجٹ بنتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ سپینڈنگ کی جاتی ہیں، اخراجات کیے جاتے ہیں، تو وہ اخراجات کہیں سے آتے ہیں اور مین سورس جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 6,500 ارب ان کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور یہ جو ہے جو پچھلے بجٹ کی نسبت بہتر ہے، جو کہ تقریباً 4,500 ارب تھا۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اس میں جو صوبوں کو حصہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے تقریباً 6.7% کا، جو کہ تقریباً 4,000 ارب تک اس کا تخمینہ لگا ہے۔ یہ سب تخمینے ہیں، اور جو لفظ تخمینہ ہے نا، اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں۔ اس لیے کیوں نہیں ہے اس کا ذکر ہم ذرا تھوڑی سی آگے جا کے کریں گے۔ جو پروونشل شیئر میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں 11.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ نیٹ کیپٹل ریسیپٹ جو ہیں جو ہمیں ملتی ہیں بجٹ کے لیے، ان میں بہت اچھا جو اضافہ دیکھا گیا ہے وہ 70.93% ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار جو ہیں ان کو عام آدمی دیکھ کے سمجھ کے سوچ کے تھوڑا حیران ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے کیا ایک سلسلہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بجٹ کے اندر ایک بہت بڑی جو چیز ہے، 3 بہت بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ ہیں خزانے کے اوپر، ہمیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری آفیشیل مشینری ہے اس میں جب فنڈز کی تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ ایک ایسی لمبی لائن ہے کہ اوپر سے وزیر سے پھر سیکرٹری، پھر مشیر سیکرٹری، پھر اعلیٰ درجے کے آفیسر، پھر نچلا طبقہ اور کلرک، اور پھر آگے، کہ وہ فنڈز کی تقسیم جب اتنی بڑی ہائرارکی اور نظام مراتب سے نیچے آتی ہے تو فنڈز عموماً وہ نہیں رہتے جن کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اوپر فورن ڈیٹ کا ہے، غیر ملکی قرضے کا ہے، اور بہت سارا ظاہر ہے اماؤنٹ جو ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ تیسرا، جس کو ہمیں پورے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، جو اگرچہ ضروری بھی ہے لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا حصہ ہے بجٹ کا، وہ ہے ہمارے ملٹری ایکسپینڈیچر۔ ہمیں اتفاقاً انہیں مینٹین کرنا پڑتا ہے اور بڑھانا بھی پڑتا ہے، اس وجہ سے کہ جس قسم کے ہمیں چیلنجز درکار ہیں، اور پہلے صرف انڈیا تھا، اب افغانستان کے حوالے سے بھی ہمیں مسائل ہیں۔ تو یہ وہ پیسہ ہے جی جو ڈائریکٹ عوام کی طرف جانے کی بجائے ایک خاص حوالے سے چلا جاتا ہے۔ ایک اچھا بجٹ کیا ہوتا ہے، میں بالکل جنرل پرسیپشن جو ہے، عام باتیں وہ رکھ رہا ہوں جو عام لوگوں کو سمجھ میں۔ نمبر 1، ایسا بجٹ جو جابز کریٹ کرے۔ دنیا بھر میں جو بہترین بجٹس ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ قرضے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے قرضے آپ دیں، بعض اوقات قرضے جو ہیں وہ بالکل ایک آرڈنری ریلیف ہوتا ہے، عارضی سہارا ہوتا ہے، جو ہونا چاہیے جیسے مسائل ہے، لیکن اچھا بجٹ وہ ہوتا ہے جو جابز کریٹ کرتا ہے اور مستقل لانگ ٹرم لمبے عرصے کی جاب جو ہے کریٹ کرتا ہے، جس سے جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ روزگار حاصل کریں۔ ایک ایسا بجٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے جو ہماری زرعی ترقی کو
اور ہماری لوکل انڈسٹری کو اسٹیمولیٹ کرے، متحرک کرے اور اس کے اندر جان ڈالے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری زراعت نے تھوڑا سا سر اٹھایا ہے، تو اگر ہم اس سلسلے میں کوئی کام کر سکتے ہیں تو ایک اچھا بجٹ وہ ہوگا جو زراعت میں اور ہماری مقامی صنعت میں جان ڈالنے کے قابل ہو۔ تیسری بات جو ہے، اچھا بجٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی شرح ہے، آپ کی مہنگائی کو اس کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب تنخواہیں تو بڑھ جاتی ہیں، تنخواہیں بڑھ گئیں جی، پینشنیں بڑھ گئیں، ٹھیک ہے جی، 10% ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ نے فکس کر دیا، ایک دفعہ بڑھا دیا اگلے سال تک، ٹھیک ہے جی 10% ہے، لیکن جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اس پر آپ کنٹرول نہیں کرتے، اور وہ بعض اوقات بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جو 10% انکریز ہوئی ہے تنخواہوں میں، وہ اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر پاتی، وہ اس کو سہار نہیں پاتی۔ تو یہ ضروری ہے، تنخواہیں ضرور بڑھائیں۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ 10% سے 8% کر دیں، لیکن کم از کم مہنگائی کو نیچے لے آئیں، تاکہ جو رقم آپ دے رہے ہیں عوام کو وہ اس میں کوئی بچت ہو سکے اور وہ ان کے کام آ سکے، نہ کہ وہ مہنگائی کے اوپر خرچ ہو جائیں۔ اور چوتھی بات جو ہے، ہمیں ڈسکریج کرنا پڑے گا، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر 10 سے 12% وہ لوگ جن کا بڑا لیوش لائف سٹائل ہے، بالکل پبلک میں بھی نظر آتا ہے جی، 10 گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں، مرسڈیز پہ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں اگر کوئی مرسڈیز پہ جانا چاہے، لیکن وہ طبقہ ہے جو شو کر رہا ہے، جو دکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو چھپاتا ہے، ان کو پکڑنا چاہیے، ایک بظاہر دکھا رہا ہے، تو آپ ان لوگوں کو اگر ٹیکس نہیں کریں گے، یہ اوپنلی لیوش لائف سٹائل کا جو ایک انداز ہے اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے، تو عام آدمی زیادہ محرومی کا شکار ہوگا، اور عام آدمی کے اوپر پھر ٹیکس لگانا جو ہے وہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے، اور بہت اہم بات ہے یہ 5ویں، کہ اگر ہم نے بجٹ یا کسی بھی منصوبے کو، ترقی کے منصوبے کو ملک میں کامیاب کرنا ہے، تو ہمیں کرپشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن پہلے سے بڑی ہے، اور جو لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے، پاکستان 2020 میں 180 ممالک میں سے 124ویں رینک پر ہے۔ کوئی بجٹ ہو، کوئی ترقیاتی منصوبہ ہو، پیسے جو ہیں وہ حکومت خرچ کرتی ہے، ڈیفینیٹلی اگر اتنے ہزاروں ارب کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہ انہوں نے لگانا ہے، لیکن وہ پیسے عوام تک اور اس کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچے گا، اس کو بیچ میں جو جونکیں لگی ہوئی ہیں جی اوپر سے لے کے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ نظام مراتب وہ چوستی رہیں گی، جیسے جونکیں خون کو چوستی ہیں نا، اور وہ نیچے آتے آتے فگر بہت سمال اور منیمل رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دعائیں ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی عوام کے لیے، اور اپنے ملک کی آنے والی موجودہ تمام منتخب حکومتوں کے لیے، کہ وہ ایسے معاملات کے بارے میں سوچیں جس سے ملک میں ترقی کا پہیہ چلے، اور جو اثرات ہیں ان کے منصوبوں کی اور ان کے بجٹ کے، وہ عام عوام تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔